السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. باتیں بہت کرنے کو ہوتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سلیکٹ کر کے بات کروں. بڑے ایشوز ہیں. آج کا جو بھڑکتا ہوا ایشو یا جو ایشو انڈر ڈسکشن ہے وہ خفیہ بیلٹ رائے شماری کے حوالے سے. ابھی سینٹ کے ٹکٹوں کے دیکھنے کے اپنا الاٹمنٹ کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. کس کو دے دیا, اس کو دے دیا, باتیں بڑی ہو رہی ہیں. اربوں روپے کون سی پارٹی میں اربوں روپے کے جو اثاثے رکھتے ہیں ان کو ووٹ اپنا ٹکٹ نہیں دیا گیا. یہاں کوئی ریئل ورکر کو ٹکٹ دیے جاتے؟ یہ تو مذاق ہے. بہرحال ہو رہا ہے یہ سارا کچھ سریعام اس بازار میں ہو رہا ہے. آج دلچسپ ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ کے سامنے آرٹیکل 186 کے حوالے سے جو ایڈوائزری جورسڈکشن کے کانٹیکس میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے. آج کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری کوششیں رنگ آخر لے ہی آئیں. ہم بڑے 6 فروری سے بلکہ بڑے عرصے سے 2013 سے کوشش کر رہا ہوں میں, اور 5-6 ریٹ پٹیشن مختلف پینڈنگ پڑی ہیں 2013 میں, 2015 میں, 16 میں, 17 میں, 18 میں, اور اب 2021 میں بھی نئی ریٹ پٹیشن دائر کی ہے جو صبح ایک تو معاملہ نپٹا دیا. جو معاملہ الیکشن کمیشن دیکھے گا لاہور ہائی کورٹ نے. دوسرا 62 اور 63 پر عمل درآمد کی صبح کے لیے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عاصم حفیظ کے پاس لگی ہوئی ہے. میں ابھی پہلے آپ کے سامنے یہ الیکشن ایکٹ 2017 دیکھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس کا چیپٹر 10 میں دیکھ رہا تھا. چیپٹر 10 نے جو چیزیں ساری کلیئر کی ہیں, الیکشن ڈسپیوٹس 9 میں ہے, الیکشن آفینسز پینلٹیز اینڈ پروسیجرز. یہ کوئی تقریباً 167 سیکشن سے شروع ہو کے 199 تک جاتے ہیں. یہ سارا الیکشن سے قبل ہے. الیکشن کے بعد حالانکہ کرپٹ پریکٹس آر ٹو بی گارڈڈ. اور آج معاملہ جب سپریم کورٹ کے سامنے یا 5 رکنی بینچ کے سامنے آیا, الیکشن کمیشن کے ممبرانز اور چیف الیکشن کمیشن کو روسٹرم پہ بلا لیا اور پوچھا گیا کہ جواب آپ نے کیا داخل کیا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے رپورٹ جمع کرا دی ہے, اور عدالت نے الیکشن سکیم سے متعلق سوال کیا تھا. اور بڑی مزیدار بات جو ہے نا اگلی یہ ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کے تدارک کے حوالے سے کچھ طریقہ کار تیار کیا ہے, اور یہ بھی مانتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ کرپٹ عمل کے خلاف کارروائی عمل میں لائے. اور سپریم کورٹ بڑی کلیئر تھی اس میں. چیف جسٹس صاحب, جسٹس اعجاز الحسن صاحب, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس مشیر عالم, جسٹس یحییٰ آفریدی, کوئی باتوں میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو باتیں ساری سامنے رکھی ہیں وہ یہ ہے. چیپٹر 10 کے اندر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے کیا اسکیم بنائی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں, تدارک کیسے کرنا ہے آپ نے, کرپٹ پریکٹس کیسے روکیں گے, اور ہر چیز کے حوالے سے سیاسی مداخلت کو کیسے روکنا ہے, اور کرپٹ پریکٹس روکنے کے لیے گارڈ کا لفظ میں آپ کے سامنے آرٹیکل 218(3) کی بات کر رہا ہوں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ اس کانٹیکس میں. اور پیسے کا استعمال ہوتا ہے, یہ ساری چیزوں کو کیسے روکنا ہے, یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہے, فیصلہ کرنا ہے. پیسے کا استعمال ہوتا ہے, میکنزم طے کرنا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا, پوری اسکیم بتانی ہے کہ انتخابات کیسے شفاف ہوں گے. اور الیکشن کمیشن جو ہے نا کس طرح یہ سارے معاملے کارروائی کیسی ہوتی ہے, گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. اور پارٹی لائن سے ہٹ کر وہ ووٹ دینے پر کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. یہ جسٹس مشیر عالم صاحب نے کورٹ کے اندر کہا تھا. اور یہ بھی سامنے بات آئی کہ جو کل کا حکم ہے وہ دیکھا ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا وکیل نے بولنے کی کوشش کی, وہ روکا گیا. اس بات کو کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کا سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم کوڈ آف کنڈکٹ اور یہ ساری چیزیں کریں گے, تو اس سے مسئلے تو نہیں حل ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک جو بڑی مزدار بات رکھی ہے کہ بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر نہیں ہوتا ہے. ووٹر کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آئین میں ترمیم کرنی ہوگی. ہم نے سینٹ انتخابات سے متعلق بہت غور و خوض کیا ہے. یہ ان کا کہنا ہے چیف الیکشن کمیشنر. جو بھی باتیں کورٹ کے سامنے روک سکتی ہے تھی.
کہ آپ کے اقدامات انتخابی عمل میں کرپشن روک سکتے ہیں؟ یہ پوچھا گیا اس حوالے سے بڑا واضح طور پر. کیا اقدامات کیے ہیں؟ کاسٹ ہونے کے بعد ووٹ کو ہمیشہ کے لیے خفیہ رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے ماضی میں بیلٹ پیپر پر نشان لگنے کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. قابل شناخت بیلٹ پیپرز کی قانون میں گنجائش نہیں. ووٹ ڈالنے کے بعد خفیہ نہیں رہ سکتا. اور الیکشن کمیشن ووٹ کی خرید و فروخت کا نوٹس لے چکا ہے. یہ بڑی مزیدار بات ہے. میں کہہ چکا ہوں ناکامی ہے الیکشن کمیشن کی. آج کال بیٹھ کے بھائی آپ 2018 سے یہ ویڈیو آئی ہیں، اب تک کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا نا. میں نے 6 فروری کا خط لکھا، 6 فروری سے اب تک کیا کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اور ویڈیو کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس بھی بلا لیا. کورٹ کے سوال تھا کہ 2000 کی ویڈیو کب پتہ چلا آپ کو؟ اور جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. اور کیا الیکشن کمیشن نے کسی سینیٹر کو اس بنیاد پر نااہل کیا؟ کیا وہ دیکھنا گزشتہ تھا ووٹوں کی خرید و فروخت کی شکایت نہیں تھی؟ ریکارڈ کے اوپر یہ ساری موجود تھی. اور بڑی مزیدار بات ہے وہ پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے سیپریٹ اکاؤنٹ کا کہا ہے. اور اب جو میں 6 فروری سے کہہ رہا ہوں وہ نیب اور ایف آئی سے ڈیٹا لیں گے. میں 6 فروری پہلے کیوں ڈیٹا کیوں نہیں لیا؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. نادرا اور اسٹیٹ بینک بھی امید رکھو کوائف ان سے بھی کوائف لیں گے. اب یہ ساری چیزیں ساری جو نا میں ذکر کر چکا ہوں، میں کہہ چکا ہوں، یہ ساری چیزیں بڑی واضح طور پر میں کہہ چکا ہوں. اور قانون میں بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کے عمل کو خفیہ رکھنے کا کہا گیا ہے. الیکشن کمیشن ارکان سے ووٹ نہ خریدنے کا حلف لے سکتا ہے. اور یہ حلف نامے جو آپ کو یاد ہوگا کہ 62 63 اور اس حوالے پہ پچھلے الیکشن میں باقاعدہ حلف نامے علیحدہ لیے گئے تھے. الیکشن کمیشن کو کئی ججمنٹ موجود ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ کیسے کرنا ہے اور کیا امیدواروں کو دوسرے کے خلاف شکایت کا موقع دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ اٹھا کر اور آپ دیکھیں، اگر آپ سمجھیں ان سب چیزوں کو، تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں. اور دیکھیں اٹارنی جنرل صاحب جو آج سپریم کورٹ کے سامنے تھے، اگر آپ سارے معاملے کو دیکھیں آپ اس میں بڑی کمال کی بات ہے. رضا ربانی صاحب سو کالڈ لبرل اور باتیں کرتے ہیں پتہ ہی 18ویں ترمیم کا تیا پانچا کرنے والا آدمی، اور وہ کہتا ہے کہ اٹارنی جنرل کی جو تجاویز ہے نا، یہ ہمارے لیے ان کا کہنا ہے، میں ویسے مذاکراً کہہ رہا ہوں ان کو، وہ پی ٹی آئی کی تجاویز تصور ہوں گی. اٹارنی جنرل ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے. اسٹیٹ آئین پاکستان پڑھ لیں ذرا کلیئرٹی آ جائے گی. وہ ایک علیحدہ بات ہے ہر دور میں، یعنی یہ ایڈمیشن ہے کہ ہر دور میں جو وہ لے کے آتے رہے ہیں وہ وہی لوگ ہی ہیں، وہ انہی کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں. رضا ربانی صاحب کا کہنا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینا ہوگا، وقت کم ہے، قانون میں ترمیم ہو نہیں سکتی. اچھا کمال کی بات ہے چیز اس طرح ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ صاحب اور شفاف الیکشن جو کروانا ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے رولز بنائے یا جو مرضی بنائے. اور تمام سیاسی لیڈر جو ہے نا سینٹ میں الیکشن میں کرپشن کی بات کرتے ہیں، پر آپ یاد دیکھیں تو صحیح نا، الیکشن کمیشن کو سب معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو ہوگا الیکشن کے بعد ہوگا، اور ووٹوں کی خریدوں کو سارے کو پتہ ہے الیکشن کمیشن الیکشن سے پہلے ہوتی ہے، بعد میں کیا ہوتی ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ اعجاز الحسن صاحب نے بڑا واضح کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور آئین کے تحت مکمل بااختیار ادارہ ہے. الیکشن کمیشن بہرحال چیف الیکشن کمیشن اور ممبرز جواب نہیں دے سکے. اور بڑا سمپل سا ہے، ان چیزوں کو سب کو اٹھا کر اگر آپ دیکھیں، وقفہ لینے کی بات کی تھوڑا سا کہ الیکشن کمیشن سارے معاملے کو دیکھے. الیکشن کمیشن جو کہنا ہے خود کر لے. حکومتی جگہ پر عمل درآمد قابل قبول نہیں ہے. اور بڑی سی بات ہے، میری کوئی تجویز نہیں، صرف عدالتی سوالوں کا جواب دوں گا اٹارنی جنرل. اور رضا ربانی صاحب کا عدالتی سوالوں کے جواب میں بھی دینا چاہتا ہوں. پہلے کہہ دیا گیا کہ سماعت میں وقفہ کرنا ہے، لیکن پھر واپس لے لیا گیا. اٹارنی جنرل نے کہا میں ساری تجاویز الیکشن کو کھلی عدالت میں سامنے پہ رکھنا چاہتا ہوں. اب اس معاملے میں الیکشن کمیشن خاموش نہیں رہ سکتا. ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم سارا کچھ دیکھ کے رپورٹ دیکھ کر جائزہ لے کر
پھر ہم پیش کریں گے. الیکشن کمیشن اپنا اجلاس بلائے گا اور پھر رپورٹ دے گا, اور یوں کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہو گئی. ہمارے ہاں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے حوالے سے پازیٹیوٹی یا سنسیئرٹی یا کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے. میں بارہا اظہار کر چکا ہوں اس ایشو کا کہ اس چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, اس سسٹم میں امپرومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے. میں 2013 سے کوشش کر رہا ہوں, پھر سو جاتے ہیں, پھر نئے سرے سے. 2013 کے آج میں آرڈر شیٹ میں پڑھ رہا تھا منیر احمد کیس کی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایف بی آر کو بلایا, نیب کو بلایا, اسٹیٹ بینک آیا, ڈیفالٹر کی لسٹیں, مختلف اپنا ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی لسٹیں, جو ڈیفالٹرز تھے وہ ساری, دوہری شہریت کے حوالے سے ڈیٹا, نیب کے حوالے سے, یہ سارا ڈیٹا لاہور ہائی کورٹ نے منگوایا تھا. اور یہ ریکارڈ میں سارا کچھ ہے. الیکشن کمیشن چاہے چہرے بدلتے رہے, لوگ اب سسٹم تو وہی رہتا ہے نا. پھر انہوں نے اس پہ کیوں نہیں جاگا؟ یہ کیوں آزاد اور خود مختار ادارہ بننا نہیں چاہتا ہے؟ کیوں یہ سیاسی جماعتوں کے نیچے لگا رہنا چاہتا ہے؟ اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت طے یہی ہوا تھا کہ ایک جانے والا اور ایک آنے والا الیکشن کمیشنر بنائے. نیب کے چیئرمین کے حوالے سے بھی تھا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا نظام بھی سارا ایک جو 18ویں ترمیم نے ستیہ ناش کیا, رضا ربانی جیسے سو کالڈ لبرلز ہیں, وہ ہم آپ کسی وقت پھر ذکر کریں گے. 18ویں ترمیم پہ بڑی ڈیٹیل میں باتیں کرنے والی ہیں یہاں پر. لیکن آج کی جو بات کہنا چاہتا ہوں, کل بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے نظر یہی آ رہا ہے, اور آج بھی میں بات کیسا ہوں, مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن شاید جو رائے مانگی گئی ہے وہ رائے شاید ممکن نہ ہو سکے. ویسے تو سینٹ کے الیکشن آئین کے تحت نہیں ہوتے ہیں, لیکن بظاہر آ چکے آئینی ترمیم آرٹیکل 226 کے تحت پارلیمنٹ میں دے دیے. آرڈیننس لائے, وہ کنڈیشنل لیجسلیشن لائی تھی, تو کنفیوژنز آر دیئر. تو بظاہر یہ الیکشن خفیہ بیلٹ سے ہی ہوں گے. اس میں رولز بن جائیں گے, کچھ ریگولیشنز بن جائیں گے, شفافیت کیسی ہوگی, صاف شفاف کیسے ہوں گے. بیلٹ پیپر کو چیک کرنا ہو کسی سٹیج کے اوپر تو وہ کیا ہوگا. یہ شاید کچھ چیزیں سامنے آ جائیں الیکشن کمیشن کے کانٹیکس میں. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.